آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ شیر کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہو جائے گی تو شیر کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے گھر والے یعنی اس کے دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں، یا پھر پاگل خانے میں بھی۔ پاگل خانے سے جب اسے مینٹل ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے تو اس کی ملاقات فجر سے ہوتی ہے، جو کہ سائیکیٹرسٹ ہے۔ اب فجر بھی جب شیر کو دیکھتی ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیر زمان کس حد تک بہادر ہے اور وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، اور وہ اس کی مینٹل کنڈیشن کو صحیح کر کے رہے گی، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ڈرامے میں ایک اور ٹویسٹ تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فجر جب اس کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ تم شیر زمان کو مار ڈالو، جب تم اس کی جان لے لو گی تو تم بھی اس گھر میں عزت و وقار سے رہ سکتی ہو۔ یعنی اس کے بابا کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ فجر کو لے کر جانے والا اس کا کزن تھا، شیر زمان نہیں۔ شیر زمان نے تو فجر کی جان بچانے کی کوشش کی تھی، اس کی عزت و وقار کو بچانے کے لیے اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ فجر اپنے بابا کے سامنے یہ تو کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کی جان لے لے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اس کی جان نہ لی تو اس کے گھر والے ہی شیر زمان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ سب گھر والے سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اب وہ شیر کا علاج جاری کرے گی، یعنی شیر زمان کو اس کی مینٹل کنڈیشن سے نکالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ فجر ہوگی۔ فجر شیر زمان سے محبت کر بیٹھی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی کے کس مصیبت اور کس خطرناک موڑ پر شیر زمان نے اس کی مدد کی تھی۔ اب شیر کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ شیر زمان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہو تو غصے میں کیوں آ جاتے ہو؟ یہاں تک کہ فجر اس کے والد کا نام اس سے پوچھتی ہے، اس کے ماں باپ سب تفصیل جب پوچھتی ہے تو شیر زمان بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے۔ فجر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر زمان جلد اپنی مینٹل کنڈیشن سے ریکور کرنے والا ہے، اور اس چیز کی خبر وہ کسی کو ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شیر زمان کی جان خطرے میں ہے اور کوئی بھی اسے مار ڈال سکتا ہے۔ جو اسے پاگل خانے تک لے کر آ سکتا ہے وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اب بعض اوقات شیر کو لگتا ہے کہ فجر اس کی جان لینا چاہتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری جان لینا چاہتی ہو نا، کیونکہ تم کیسے برداشت کر سکتی ہو کہ میں ایک خوبصورت زندگی گزاروں اور اپنی زندگی میں واپس آ جاؤں، کیونکہ تمہارے گھر والے بھی تو میرے دشمن ہی ہیں نا، تمہارے بابا۔ فجر کہتی ہے کہ میرے گھر والے تمہارے دشمن ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں تمہارے دشمن نہیں ہوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے، کیونکہ تم ریکور کر چکے ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم سچائی پر ہو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شیر کہتا ہے اس سلسلے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ فجر کہتی ہے کہ میں جان بھی دے سکتی ہوں تمہاری خاطر۔ یہاں سے ان دونوں کی محبت کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے فجر اس کی مینٹل کنڈیشن کو ٹھیک کرتی ہے، جس طرح سے اس سے سوال جواب کرتی ہے، تو کیوں نہ شیر زمان کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔